اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ آیت پڑھتے تھے خطبے میں. اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، پھر اس سے ان کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دو مرد اور عورت سے آدم اور حوا سے اتنے کئی ارب انسانوں کو پیدا کر کے اس اللہ نے دکھایا ہے. اتنا طاقتور وہ اللہ ہے. اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اللہ کے واسطے میری بات مانو، اللہ کے واسطے میرے پیسے دے دو. آخر کوئی تو اہمیت ہے اس اللہ کی. اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو. والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. پھر دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے سورہ آل عمران کی آیت 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دیکھیے نکاح کے خطبے میں کیا فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کون سا شخص اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے. لکھتا مفسرین نے لکھا ساروں نے کہ جو شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. اور دلہا دلہن کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چل پائے. پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت، دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب میں سے تلاوت فرماتے تھے. اس میں دیکھیں کہ دلہا اور دلہن کو اور ان کے عزیز و اقارب کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو. سیدھی بات کیا ہوتی ہے؟ درست بات کون سی ہوتی ہے؟ صرف سچ نہیں. سچ کے لیے اور آیتیں ہیں. یہاں کہا گیا قولوا قولا سدیدا، تم درست بات کہا کرو، غلط بات نہ کہا کرو. کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سچ نہیں بولا. جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. تو غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اللہ نے اسے قرآن مجید میں حرام قرار دیا. لا یغتب بعضکم بعضا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 10 زبان کے عیب ہیں جن سے انسان کو روکا ہے. وہ ان میں سے ایک بات بھی نہ ہونا تو وہ درست بول ہے، اور اگر اس میں سے ایک بات بھی ہوگی تو وہ درست بات نہیں ہوگی، وہ درست بول نہیں ہوگا اور وہ سدید نہیں ہوگا. نمبر 1 جھوٹ اس کے اندر نہ ہو. نمبر 2 غیبت نہ ہو. نمبر 3 بہتان تراشی، تہمت نہ لگائے. نمبر 4 اس کے اندر چغل خوری نہ ہو. حلاف مشاء بنمیم، نمیم چغل خور. نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. 5 ہو گئے. نمبر 6 وعدہ خلافی نہ کرے، وہ بھی درست بول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو.
نمبر 7، کسی کو دھوکہ دینا، زبان سے کوئی بات کر کے دھوکہ دینا. یہ اللہ نے منافقین کی نشانی بتائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا. 7 چیزیں ہو گئی. نمبر 8، کسی انسان کو زبان سے تکلیف پہنچانا، ایذاء مسلمان کو تکلیف پہنچانا، تانا دے کر تکلیف پہنچانا. نمبر 8، برے القاب سے پکارنا، برے نام. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. برے نام نہ رکھیں کسی کا. نمبر 10، گالی دینا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. گالی نہ دیں. تو معلوم ہوا کہ یہ 10 چیزیں اس خالق نے جس نے یہ زبان بنائی ہے نا، اس خالق نے سمجھایا کہ دیکھو اپنی زبان سے یہ 10 میں سے ایک بھی نہ بولنا، پھر تمہاری بات درست ہوگی. اور جب انسان اپنی زبان کو درست کر لے، دیکھیں نکاح کے موقع پر سمجھایا جا رہا کہ آئندہ زندگی میں زبان کو سنبھال کے رکھنا. ورنہ کیا، اگر زبان کو درست رکھیں گے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو، تم اپنی زبان کو، اپنے بول کو درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے. کوئی انسان اپنے گھر کے حالات کو درست کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنی زبان کو درست کر لے، حالات درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا. پھر آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے جس کے لیے سارے دلہا دلہن والے دعائیں کرواتے. بس یہ مولانا میری بیٹی کی شادی ہو رہی، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی، اب دعا کریں اللہ ان کو کامیاب زندگی دے. اور لڑکے والوں کے دل میں کامیاب زندگی کا خیال کچھ اور ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے دل میں کامیاب زندگی کا خیال کچھ اور ہوتا ہے. اسی وجہ سے بات نہیں بنتی. اور اللہ نے کامیاب زندگی کس کو کہا؟ آیت سنیے جو نکاح کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزارتا ہے، اس نے کامیاب زندگی گزاری، بڑی کامیابی پائی. معلوم ہوا دلہا دلہن کو سمجھایا جا رہا آئندہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنا، بس تمہاری زندگی بڑی کامیاب ہوگی. بس یہ 4 آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ مفہوم عرض کرنا مقصود تھا. اب میں وہ نکاح کا